السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ عمان میں ڈلیوری جابز، اس کے بعد سیکیورٹی کی جابز ہو گئیں، اس کے بعد ایک بھائی کا کمنٹ ہے ایڈوکیٹ ہیں، وہ بھی آپ سے انفارمیشن شیئر کرتے ہیں۔ اور ایک اور خبر جو ہے پہلے آپ سے وہ شیئر کر دیں۔ آج 25 دسمبر 2024 اور بدھ کا دن ہے۔ ڈرائنگ کلوتھز آن بالکنی از اللیگل۔ لاسٹ ایئر نہیں، 2022 کے اینڈ پہ یہ خبر آئی تھی۔ اس کے بعد مزید جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ تو ابھی چونکہ فیسٹیول سیزن ہے، ٹورسٹ سیزن بڑا پیک پہ ہوتا ہے ان دنوں، تو گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جی کوئی بھی ایسی چیز جو ہے نا بری لگے کہیں پہ وہ نہ ہو، تو اس کے لیے مخصوص قانون بنا دیے گئے ہیں۔ شور کے حوالے سے کل آپ سے شیئر کیا تھا، گندگی کے حوالے سے۔ تو بالکنی میں آپ کپڑے اگر لٹکاتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں تو اس کے اوپر بھی جرمانہ ہے 50 ریال، اور ایون کہ جو ہے نا جیل کی سزا بھی ہے۔ 24 گھنٹے سے لے کے 6 مہینے تک جیل ہو سکتی ہے، اور جرمانہ 50 ریال سے لے کے 5000 ریال تک ہے۔ یہ مسقط میونسپلٹی کی خبر ہے، یہ دیکھ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ کہتے کہو جی سب ایمی تمباکو ہی کردے رہندے نے۔ بھئی ہمارا فرسٹ مشن جو ہے نا وہ یہی ہے کہ جو چیز جیسی ہے وہی شیئر کی جائے، اور پکڑے بھی جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ قانون اب سننے پڑھنے میں تو ایسے لگ رہا ہے یار کیا یہ وہ، لیکن کہیں کہیں وائلیشن پھر ریکارڈ ہوتی ہے۔ آپ بھی اب دیکھیں گے ارد گرد آپ کے تھنوں تو ہوتی ہیں شلواراں لٹکیاں نظر آن گیا، شرٹاں۔ صحیح ہے جی، تو جرمانے ہیں۔ بہرحال بیوٹی کے اوپر جو اثر پڑتا ہے بالکل پڑتا ہے، بڑا عجیب سا لگتا ہے شلواراں تے توتیاں لٹکائیاں ہوں باہر گلی محلوں میں۔ تو یہ یعنی مین جو ایریاز ہے وہاں پہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ بالکل جو پرائیویٹ ایریاز ہیں وہاں پہ کوئی ایشو نہیں، جو کہہ لیں کہ کمرشل، ریزیڈینشل اور پبلک پلیسز ہیں وہاں پہ یہ قانون ہے۔ اور اس کے بعد آئیں جی بھائی جان کا کمنٹ ہے، پہلا کمنٹ ہے جی، آؤ عیسیٰ بھائی کیا حال چال ہے؟ میں ٹھیک ہوں جی۔ لائف ہیلتھ ڈرائیور ہوں، تو گھر کا ڈرائیور ہوں، تو کیا میں عمان سٹاک مارکیٹ میں ٹریڈ یا انویسٹ کر سکتا ہوں؟ بھائی جان آپ انویسٹ تو کر سکتے ہیں کسی کے ذریعے، ٹریڈنگ اگر آپ خود کرتے ہیں یا وہ بھی آپ نے کسی کے ذریعے انویسٹمنٹ ہی کرنی ہے، خود ڈیل نہیں کرنا، تو آپ کو بروکر مل جائیں گے، آپ ان کے ذریعے، جس طرح باقی ملکوں میں ہوتا ہے ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے وہی سین یہاں پہ۔ آپ 100% جو ہے خود سے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ایلیجیبل نہیں ہیں۔ اور آؤ بھائی جان، آئی ایم ایڈوکیٹ فرام بہاولپور، یہ ماجد خان صاحب ہیں، پاکستان سے ہوں بھائی جان، ہمارے پروفیشن کا وہاں کوئی کام مل سکتا ہے؟ بھائی جان ایڈوکیٹ کا پراپر جو ہے نا لائر شپ جو ہے وہ تو نہیں آپ کر سکتے، اس میں پریفرنس بھی جو ہے 200% وہ لینگویج کو دی جاتی ہے، عربک جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ ہاں آپ کسی کنسلٹنسی کے ساتھ کام ضرور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیگل کنسلٹنٹ جو ہے میرے سامنے 3 آفس ہیں جہاں میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کھڑا، تو ان کے پاس بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پاکستانی بہت کام ہے، بہت ہی ریٹ، کچھ فیمیل ہیں، پرسنلی تو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن کچھ کیسز میں انہوں نے کسی کی ہیلپ کی تھی، تو فیمیل لائر بھی ہیں، وہ اسی طرح یعنی لوگوں کو لیگلی جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں پورا آسانی سے، پھر کمیونیکیشن کا بھی مسئلہ نہیں رہتا، کیونکہ اگر مجھے پراپر عربی نہیں آتی، اگلے وکیل کو پراپر انگلش نہیں آتی، وہ فسانوی بھی ادھاں دی آندی ہے، بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام ضرور کر رہے ہیں۔ آپ 100% جو ہے نا وہ شاید سٹارٹ میں تو نہیں کر پائیں گے۔ ایک اور بھی جاب کے حوالے سے، سیکیورٹی کی جابز کے حوالے سے بڑے کمنٹس آتے ہیں۔ بھائی سیکیورٹی کی جو جابز ہیں وہ صرف عمانیوں کو دی جاتی ہیں۔ ہاں آپ کسی کے پرائیویٹ جو ہے اس کو کہہ لیں کہ نجی جو ہے اس کے ساتھ رہ کے یا کسی کی بھی کوئی جگہ کو محافظت کرتے ہیں، وہ ڈیفرنٹ چیز ہے۔ جو جینین سیکیورٹی کی جاب ہے، کہیں آپ کو سیکیورٹی گارڈ لگنا ہے آپ نے، یا اور اس طرح کی کوئی بھی کسی مال میں، کسی آفس میں جو گارڈ ہوتے ہیں وہ ہو گیا، یا ویسے سیکیورٹی آفیسر، تو وہ جاب جو ہے پراپرلی جو سیکیورٹی کی ہے وہ ایکسپیرٹس کے لیے نہیں ہے، وہ صرف عمانیوں کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح ٹیکسی کی جاب جو ہیں وہ بھی صرف عمانی کر سکتے ہیں، ٹیکسی صرف عمانی چلاتے ہیں یہاں پہ۔ اور ایک اور چیز طلبات، جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بولا تھا، طلبات بھائی جان فی الوقت تو آئی ڈیز نہیں بن رہی، ٹھیک ہے نا۔ اور انتہائی جو ہے نا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جہاں سے جس بھی کمپنی کے ذریعے آپ آئی ڈی بنا رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے،
پہلی دفعہ بھی ہے تو باقی ان کے جو کمپیٹیٹر ہیں ان کو بھی تھوڑا جان پہچان کر لیں، کیونکہ اکثر جو ہے لوگوں کی کمپنیوں کے ساتھ نہیں بنتی، سیلریز کے مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹائم پہ نہیں دیتے، کچھ نیچے پیسے رکھ کے چلتے ہیں، بعد میں اگر چھوڑتے ہیں یا کسی اور کمپنی میں جانا چاہتے ہیں جو آپ کو اچھی آفر کرتا ہے تو وہ NOC نہیں دیتے، کیونکہ جس کے ذریعے آپ کی ID بنی ہے نا، پھر آپ اس کے غلام ہی تقریباً ہو جاتے ہیں، اور آج کل نئی IDs جو ہیں وہ نہیں بن رہی۔ باقی اللہ تعالیٰ خیر رکھے، اور یہ بھی کہ 100% اجازت بھی نہیں ہے، پکڑے جانے پہ جو ہے وہ جرمانے بھی ہوتے ہیں، اور عمانیوں کو یہ کام کی اجازت ہے، لیکن عمانی زیادہ نہیں کر رہے، تو ایکسپائر جو کر رہے ہیں، اور جن کی IDs ہیں ان کو تو خیر کوئی ایشو نہیں ہے، باقی کچھ ایسے بھی چل رہے ہیں ساتھ ساتھ، یا ایون کہ IDs والوں کو بھی جرمانہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال ملا جلا سا چل رہا ہے، لیکن اوور آل اسکوپ بھی بہت اچھا نہیں ہے، کیونکہ عمان میں ابھی بھی کلچر نہیں ہے ہوم ڈلیوریز کا نا، بہت زیادہ، اور پاپولیشن بھی نہیں ہے اتنا ویلتھی بھی نہیں ہے ہم لوگ ادھر، نہیں، میں نے کبھی نہیں آرڈر کروایا، مجھے نہیں یاد میں نے پرسنلی کبھی آرڈر آن لائن کچھ کروایا ہو، اسپیشلی فوڈ وغیرہ، فوڈ ڈلیوری جو ہے۔ اوکے، اس کے بعد ہے جی رضا علی، ویزا کی انفارمیشن، وہ ورک پرمٹ ہیں کچھ، اگلے مہینے میں انشاءاللہ وہ شیئر کریں گے۔ اذان عائر صاحب کا کمنٹ ہے، بہت شکریہ بھائی جان، وعلیکم السلام، ہم ٹھیک ٹھاک ہیں۔ العزیز وعلیکم السلام، ریئل نیوز اینڈ ریئل ولاگ ڈیئر ہم خان ٹریڈرز، بہت شکریہ آپ کا، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو صحیح چیز ہے وہی آپ سے شیئر کی جائے۔ اوکے، ایک اور ہے، عمان سے پاکستان کیسے جائیں، پہلی بار، کوئی جان پہچان بھی نہیں ہے، ویزا، بھائی جان ویزا یا تو آپ کو کسی سے خریدنا پڑے گا، یا کیا کہ آپ پھر کہیں جاب اپلائی کریں آن لائن کسی کے ریفرنس سے، وہ آپ کو ویزا دیں گے، یہی صورتحال ہے، اور تو جو ہے نا کوئی خاص نہیں ہے۔ اور اس میں اور کیا ہے جی، اچھا ایک اور چیز بھی جابس کے حوالے سے ہی، کہ لوگوں کو جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹیں لگا دی جاتی ہیں کہ جی یہ جاب ہے، یہ کام ہے، اور اتنی سیلری ہوگی، مزید جو ہے اس کے لیے یہاں پہ رابطہ کریں، بڑی بڑی کمپنی کے نام یوز کیے جاتے ہیں، وہ فیک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے کسی بھی فیک جو ہے وہ پوسٹ کے اوپر جو ہے، اب کمپنی دیکھیں مجھے تھوڑی بولے گی، ٹھیک، میں اپنے صرف جو ہے نا فیس بک کے اوپر لگا دوں کہ جی یہ کمپنی میں یہ جاب ہے، اور جاب کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کریں، ٹھیک ہے، ایسے تو نہیں ہوتا، لوگ ایسا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سارے لوگ ان کا اس فراڈ کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، تو اگر میں کمپنی کی ویڈیو ڈالوں گا، کہیں کام ہوگا، کسی کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی، میں وہاں پہ جا کے ان کے سامنے سب کچھ دکھانے کے بعد کروں گا، اور پھر انہی کی وہ رسپانسبلٹی ہوگی، وہ سب بھی بتایا جاتا ہے، جس طرح ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، پروموشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے سنائی وہ جی المرائی میں جاب ہے، اب المرائی کا ہر بندے کو تقریباً آج کل پتہ ہے، جس طرح نیسلے کا پاکستان میں سب کو پتہ ہے، گلف میں ہے تو آپ کو سب کو پتہ ہے، المرائی کا سرچ بھی کریں گے تو اتنا بڑا بڑا سیٹ اپ ان کا نظر آتا ہے، اس طرح بڑے بڑے باقی برانڈ جو ہیں، مشہور نام جو ہیں، ان کو 12 بائی گڈی کا نمبر ہے، 12 بائی 12 بائی، تو ان کا نام جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کمپنی کو پتہ نہیں، عمان میں ایسے کئی اسکیم پکڑے گئے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے، اپنا خیال کیا کریں، اور تھوڑی سی تحقیق چیزوں کے اوپر کر لیا کریں، جیسے کوئی مزید اپڈیٹس آتی ہیں وہ بھی شیئر کریں گے، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔